ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آج بات ہوگی سیلاب میں جو ریلیف ورک ہو رہا ہے، جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جو کہ مزید بتانا آپ کو چاہوں گا کہ جو پچھلے ہفتوں میں آپ نے دیکھا کہ اجلاس بھی ہو رہے اقوام متحدہ کی جانب سے، اور آخر میں پاکستان میں جو اب یہ معاملہ ہے کہ جو سپیل کہا جا رہا تھا مونسون کا 20% رہ گیا تھا، اور وہ بارشیں بھی ابھی چند ایک کہا جا رہا ہے کہ باقی ہیں، کہ جس سے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا پتہ چلتا ہے جیسے ہی آسمان صاف ہوا اس پہل سے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوٹریس نے اس مونسون کو انہوں نے اسٹیرائڈ کا نام دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس سال کی تباہی نے 2010 میں سیلاب کی تباہ کاریوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پاکستان کے جو وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بلائے گئے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ 1 سپٹمبر کو اسلام آباد اور اقوام متحدہ کے اگلے جو موسمیاتی مذاکرات ہوئے ہیں اس میں آنے والے موسم کی جو تیاری ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ مزید برآں کہ مونسٹر مونسون کہا جا رہا ہے جو اس پہل پیچھے گزرا ہے کی وجہ سے آنے والے سیلاب ملک کے 45% فصلوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئے ہیں، خصوصاً جنوب میں واقع صوبہ سندھ میں، جس کا نصف حصہ اب بھی سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جو اب پانی کہا جا رہا ہے کہ گریجولی کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو اب تک تقریباً 10 ارب امریکی ڈالرز کا نقصان پہنچا ہے، اور ان سیلابوں کی وجہ سے 3 کروڑ اور 30 لاکھ لوگ ڈائریکٹ متاثر ہوئے ہیں۔ ماہرین کو یہ خدشہ ہے کہ حالیہ سیلاب اس سال پاکستان کی چاول کی پیداوار کو متاثر کرے گا۔ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے، کیونکہ پاکستان پوری دنیا میں اناج برآمد کرنے والا 4تھا سب سے بڑا یہ ملک ہے۔ یہ کچھ ڈیٹیلز تھی جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے شیئر کروں آپ سے، پھر مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور جس طرح ریلیف کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، آپ کو آگاہ کروں کہ جو صدر ویلفیئر ٹرسٹ ہے زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے جو صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ان سے باقاعدہ جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں، جو انہوں نے ہم سے بات کی ہے باقاعدہ، وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ ڈیٹیلز پہلے دیکھتے ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے، ان کا جو میسج ہے وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ناظرین کرام، نیکی خیر خواہی کے کاموں میں تعاون کرنا یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ عز و جلال کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ خوشی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، اشبعت جوعتہ، کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو دور کر دو، اسے کھانا پیش کر دو، سترت عورتہ، کوئی شخص بے لباس ہے تو اس کو لباس پہنا دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قضیت حاجتہ، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقروض کا قرض ادا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جلال اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک بہترین پیکج دیا جس کے ذریعے انسان نیکیوں کو ذخیرہ کر سکتا ہے۔ سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره،
انسان جب قبر میں چلا جائے گا اور مٹی میں جانے کے بعد بھی اسے نیکیاں ملتی رہیں گی، کن اعمال کی وجہ سے؟ من علم علما ونشرہ، جو کسی کو علم سکھاتا ہے یا اس کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے، او بنا مسجدا، یا مسجد بنا دیتا ہے، او حفر بئرا، یا پانی کا بندوبست کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے کنواں کھدوا دیتا ہے، او غرس نخلا، یا کھجور کا درخت لگا دیتا ہے، او ورث مصحفا، یا قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑ دیتا ہے، او بیتا لابن السبیل بنا، مسافروں کے لیے گھر تعمیر کر دیتا ہے، او صدقۃ اخرجها فی صحته و حیاتی، یا صدقہ زندگی کے اندر صحت کی حالت میں اللہ عز و جلال کی رضا کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ آج وطن عزیز کے طول و عرض میں مسلمان سیلاب کی زد میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بھوک میں ہیں، بے گھر بھی ہوئے اور بے لباس بھی ہوئے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اور کس پریشانی کے عالم میں ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مدد کرے اور ان کے لیے گھر بنائیں، ان کے لباس کا بندوبست کرے اور ان کی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے مساجد کو دوبارہ سے تعمیر کرے اور ان کے لباس کے ساتھ ساتھ ان کی بنیادی ضرورت خوراک کا بندوبست کرے۔ کتنے ایسے مسلمان لوگ جو آسمان تلے بیٹھے ہیں، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں وہ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، میں اگر کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، یہ عمل مجھے ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے پیارا لگتا ہے۔ آئیے ملک پاکستان میں، اس وطن عزیز کے طول و عرض میں جس طرح مسلمانوں کے اندر آگہی آئی، شعور بھی ہے، اور جگہ جگہ سے ان لوگوں کی مدد کے لیے قافلے روانہ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہاں خیرخواہی اور ہمدردی کا ایک بہترین اور پائیدار اور قابل اعتماد سلوگن زمزم ویلفیئر ٹرسٹ بھی ہے۔ متاثرین سیلاب کے لیے بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن اس نے اپنا تھیم بنایا۔ الحمدللہ وطن عزیز کے چاروں صوبوں میں، صوبہ پنجاب میں تونسا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، فاضل پور اور دیگر علاقوں میں، اس طرح صوبہ سندھ میں سکھر، کوٹ مٹھن اور خیر پور اور دیگر علاقوں میں، اس طرح صوبہ خیبر پختون کے اندر سوات، چار سدہ، گبرال اور ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر علاقوں میں، اور صوبہ بلوچستان کوئٹہ، ڈیرہ مراد جمالی اور دیگر علاقوں میں اس ریلیف کے کام کو لے کر زمزم ویلفیئر ٹرسٹ اپنی کوششیں اور اپنی یہ ایکٹیویٹیز اور اپنی یہ نیکی میں شرکت پیش کر رہی ہے۔ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ اس امدادی سرگرمیوں میں ان پریشان حال مسلمانوں کے قدم قدم ساتھ ہے۔ ابھی تک 6500 خیمہ جن کی مالیت 6 کروڑ 50 لاکھ سے زائد ہے وہ فراہم کر چکا ہے۔ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ جنہوں نے 15,000 راشن پیک کی تقسیم کر چکے ہیں، جن کی مالیت 7 کروڑ 50 لاکھ سے زائد ہے۔ میٹرس 4500 ابھی تک تقسیم کیے جا چکے ہیں، جن کی مالیت 2 کروڑ 50 لاکھ ہے۔ 40 میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے، جن میں اب تک 20,000 سے زائد مریضوں کا چیک اپ کیا جا چکا ہے۔ ایک میڈیکل کیمپ پر روزانہ 50,000 روپے کی لاگت آتی ہے۔ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ نے 25 لاکھ روپے سے زائد اس مد میں خرچ کیے ہیں۔ پکے پکائے کھانے کی 250 دیگیں روزانہ تیار کر کے تقسیم کرنے کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ روپے کا راشن، خیمے اور دیگر اشیاء تقسیم کی جا چکی ہیں، اور ہمارا آئندہ ہدف یہ ہے کہ ہم اس وطن عزیز کے اندر مسلمانوں کی اس پریشانی میں قدم قدم بھی ان کی رہنمائی کریں، دینی رہنمائی بھی، اللہ عز و جلال پر توکل کرنا اور اللہ عز و جلال کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئندہ سے ہمارا ہدف ہے کہ وہ علاقے جہاں مساجد منہدم ہو گئی اور وہ علاقے جہاں مساجد ہیں ہی نہیں،
وہاں مساجد کی تعمیر بھی کی جائے، اور جو مساجد منہدم ہوئیں ان کو دوبارہ سے از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اس طرح ان کی بنیادی ضرورت خوراک کا خیال کیا جائے۔ انشاءاللہ 10,000 خیمے جو ہمارا آئندہ ہدف ہے، اور 25,000 راشن پیک ہم تیار کریں گے، اور 5,000 مکانات کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس فرمان کی روشنی میں آئیے ہمارے ساتھ چلے، تاکہ ہم مسلمانوں کے لیے مساجد کا بندوبست کر سکیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کر سکیں، ان کو خوراک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بر الحج اطعام الطعام، حج کی نیکی لینا چاہتے ہو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ان کے لیے صاف پانی کا بندوبست کیجیے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ محترمہ سے بڑی محبت تھی، کہا وہ دنیا سے جا چکی، میں ان کو نیکی کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا علیک بالماء، پانی کا بندوبست کرو۔ آج وقت ہے کہ ہم بھی یہ نیکی کریں، ان مسلمان بھائیوں کو صاف پانی پہنچائیے، آر او پلانٹس اور اس طرح کے دیگر بندوبست کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو وہی پانی دیں جو ہم خود پینا پسند کرتے ہیں۔ ان کے راشن، ان کے پانی اور ان کے مساجد کے ساتھ ساتھ ان کے لباس کی ضروریات، اور پھر آئندہ سروائیو کرنے کے لیے ان کے جانوروں کا مسئلہ جو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ کتنا ہی اچھا ہو، انسانوں کی خوراک کا جس طرح بندوبست ہوتا ہے، وہاں جانوروں کو بھی ہلاکت سے بچایا جائے، ان کے لیے بھی ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نفس عن مسلم کربہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ آئیے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے اور مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے، زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ قدم بڑھائیے۔ تو یہ ڈیٹیلز آپ نے ساری جانی، اور ان ڈیٹیلز کے بعد جو آن گراؤنڈ ڈیفرنٹ ریالٹیز ہیں، جو پریکٹیکل کام ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں نعیم ناصف صاحب، جو اکثر فیلڈ میں بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ آن گراؤنڈ ہیں، وہ اس وقت ڈیرہ غازی خان میں موجود ہیں، اور وہاں کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، سندھ، بلوچستان، اکراس دی پاکستان ان کا ٹور ہے، مختلف جگہوں پہ ہمارے جو نمائندگان ہیں ان کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں، سٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں، جو فگرز ہیں، جو فائنڈنگز ہیں، وہ کیا ہیں، اس حوالے سے ساری بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پہ نعیم الرحمان ناصف صاحب، جو کہ کوآرڈینیٹر زمزم ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، ان کو وارم ویلکم کریں گے۔ نعیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ یقیناً ہمیں چونکہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ موصول بھی ہو رہی ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آغاز میں یہ بتائیے گا، آپ چونکہ اس وقت موجود ہیں فیلڈ میں اور جو کام ہو رہے ہیں، پہلے ان سے آغاز کیجئے کہ جو کام اب تک کیے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ نظام سے بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے، عزتوں سے، آپ کو پیغام ٹی وی کو نوازے، آپ نے وقت عنایت کیا۔ یوں ہے کہ جب سے جنوبی پنجاب میں سیلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھر گرے ہیں اور لوگ پریشان ہوئے ہیں، اللہ کی توفیق سے زمزم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ تب سے یہاں موجود ہے، اور ہم نے ایک بڑا امدادی جو ریلیف ورک ہے وہ یہاں پہ کیا ہے جی۔ تو یہاں جو ہے وہ ایک بڑا کام ہوا ہے اللہ کی توفیق سے۔ میں اگر اس کو آپ کو اس کے اعداد و شمار دوں تو ہم نے اللہ کی توفیق سے اب تک جو یہاں کیا ہے کوئی 6500 خیمہ جات ہیں جو ہم نے ان لوگوں کو تقسیم کیے بستیوں میں جا کے جن لوگوں کے گھر گر چکے تھے اور ان کے پاس چھت نہیں تھی۔ ہم نے ان کو اللہ کی توفیق سے ان کو ان کے بچوں کے لیے خیمہ جات دیے ہیں، پھر ہم نے راشن پیک دیے اور جس میں کم و بیش 1 ماہ کا راشن تھا ایک اوسط فیملی کے لیے، ماشاءاللہ، اور وہ اس کی تعداد 15,000 سے زائد ہے، اور یہ اعداد و شمار 2 دن پہلے کے ہیں، یعنی ان 2 دنوں میں جو تقسیم ہوا اس کو آپ کر لیں گے تو وہ 1 سے 1,500 اور اس میں شامل ہوتا ہے ڈیفینیٹلی۔ اور اسی طرح اس میں میڈیکل کیمپ لگے ہیں اور اس میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور لوگوں کو جو ان کے صحت کے مسائل تھے اس سے ہمارے ڈاکٹر جو تھے وہ ان کو ریلیف ورک میں ان کے ساتھ رہے جی۔ اور اسی طرح پکے ہوئے کھانا، جو پکا ہوا کھانا ہے جی، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جو بستیوں میں گر گئے تھے، پانی تھا ارد گرد،
اور وہاں آغاز میں ان کے لیے کھانا پکانا بھی مشکل تھا، تو یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ان کے گھروں تک کھانا پہنچایا جاتا رہا، اور یہ مسلسل اب تک جاری ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی جو آپ فرما رہے ہیں یہ ریڈی میڈ فریش فوڈ کی آپ بات کر رہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ بن رہا ہے؟ جی بالکل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پلیز کیری آن۔ اور یہ جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس میں سے جو میکسیمم ہے یہ جنوبی پنجاب میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں سیلاب پہلے آ چکا تھا جی اور یہاں امدادی سرگرمیاں بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھیں، اور بدقسمتی سے جو باقی علاقے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے، اور وہاں چونکہ سیلاب بعد میں آیا ہے سو اس میں جو یہ امدادی سرگرمیاں ہیں اب جاری ہیں۔ یعنی آپ سندھ کے علاقے اگر ہم ان کی بات کریں تو اس وقت سندھ میں سکھر ہے، خیر پور ہے، کوٹ مٹھن ہے، دادو ہے، تو یہ علاقے جو ہیں یہ بڑی تعداد میں وہاں لوگ متاثر ہوں، اور ایک پانی کے بڑے ریلے یہاں سے گزرے جنہوں نے لوگوں کو متاثر کیا۔ تو وہاں آج کل میں یہی کام یعنی پکا ہوا کھانا اور خیمہ جات اور میڈیکل کیمپ اور راشن جی ٹھیک یہ ہے، وہاں جاری ہے۔ ٹھیک ہے جبکہ جنوبی پنجاب میں جو ہمارا کام ہے وہ اگلے فیز میں ہے، جی، اور وہ ہے گھروں کی بحالی کا۔ تو اچھا، اس وقت یہاں گھروں کی بحالی کا کام جی ہو رہا ہے، اور جنوبی پنجاب اور اسی طرح جو کوئٹہ اور سوات کے ایریاز ہیں یہاں جو پکا ہوا کھانا ہے، راشن ہے، خیمہ جات ہے اور میڈیکل کیمپ ہے وہ جاری ہے اللہ کی توفیق۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں اب معاملہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہے، جیسے جنوبی پنجاب جہاں پہ آپ ابھی موجود ہیں یہاں پہ انفراسٹرکچر کی طرف چلے گئے ہیں ہم، اور خاص طور پر گھروں کی تعمیر پہ کام ہو رہا ہے اب؟ جی بالکل، ٹھیک ہے، یہاں جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گھروں کی ہم نے سروے کی ہیں، جی جو گھر پارشلی ڈیمیج ہیں ان کے ہم اس حساب سے اس کا تخمینہ لگایا ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو پارشلی ڈیمیج ہیں ان کا ایک تخمینہ ہمارا ہے کہ 2 لاکھ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ گھر پوری طرح بحال ہو جائے گا، جی وہ بچوں کے لیے ایک چھت بن جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور جو پوری طرح بہ گئے ہیں اور ان کو سارے کو نئے سرے سے بنانا ہوگا تو وہ کوئی 6 سے 7 لاکھ کا تخمینہ ہے، جی اس میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم ان مساجد کو بھی فوکس کیے ہوئے ہیں، جو مساجد جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا ہے پانی کی وجہ سے، تو ان کی بحالی بھی ہماری ترجیح میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مکانوں کا آغاز ہو چکا ہے، آج بھی ہم نکل رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی سے 3 دن بعد جو زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر ہیں جناب قاری صہیب احمد میر محمدی، جی وہ انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں، تو ان کے آنے پر ایک بڑا امدادی پیکیج جو ہے وہ روٹین ورک جو ابھی بھی جاری ہے، لیکن جو ہم مساجد کا کر رہے ہیں ان کی بحالی کے لیے، جی مساجد جو ان کو نقصان ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب تشریف لائیں گے تو اس سے مساجد کی بحالی کا بھی آغاز کریں گے کہ اس پہ بھی جہاں جہاں ٹھیک ہے، نقصان ہوا ہے ہم اس کو بھی ٹھیک کر سکیں۔ اچھا نعیم صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسپینشن ہوگی اس میں تعمیر کے حوالے سے، گھروں کی تعمیر کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں، یہ نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ پاکستان بھر میں ہوگا، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، یہ سب جگہ جایا جائے گا؟ جی بالکل، ہم جائیں گے سب جگہ پر، جیسے میں نے انشاءاللہ آغاز میں بتایا کہ چونکہ ابھی فوری جو ضرورت ہے وہ یہاں پہ تھی، جی کیونکہ یہاں نیکسٹ فیز میں ہم سیکنڈ فیز میں، جی، اور وہ جو سندھ کا علاقہ ہے وہاں انشاءاللہ یہ سارے کام ہوں گے، لیکن وہاں چونکہ فوری ضرورت خیمہ جات کی ہے، راشن کی ہے، تو وہاں اس وقت وہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو فنڈنگ ہے، جو ابھی تک امداد کے حوالے سے بات ہے، وہ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے بینر کے نیچے جو فلڈ ریلیف کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، آپریشنز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اسی میں ہی فنڈز کے لیے بھی اپیل کی جا رہی ہے، تو ابھی تک یہ سلسلہ ماشاءاللہ قائم و دائم ہے اور اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں ثواب میں؟ اس میں بالکل اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے جتنا کام کیا ہے، جی، آپ اندازہ کریں یہ لوگوں کا ہی تعاون ہے۔ یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے خیمہ جات کم و بیش کوئی 7 کروڑ تک کی تقسیم کر دیے ہیں، تو یہ لوگوں کا تعاون تھا۔ ماشاءاللہ، اگر راشن پیک ہم نے کوئی 7.5 کروڑ سے 8 کروڑ تک کی تقسیم کر دی ہیں تو وہ انہی لوگوں کے تعاون سے تھا۔ میٹرس ہیں، میڈیکل کیمپس ہیں، تو یہ سارا ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے جو زمزم پہ اعتماد کیا ہے یہ اسی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے محبت کی، بھائی چارے کی، آپ کو یقیناً یاد ہوگا، آپ کے ذہن میں ہے یہ بات کہ آئیڈیالوجی ہماری یہی ہے ایز اے مسلم، جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو تعلیمات ہم پڑھتے ہیں، جو دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو رسول اللہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک بھائی کو ایک بھائی کا خیال کرنا ہے، ایک فیملی کو ایک فیملی کا خیال کرنا ہے۔ یہ آئیڈیا ہے جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا اور اس کی ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس پہ بھی کام کا آغاز ہے؟ جی بالکل، ہم نے ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک سٹیپ آگے جا کے
ہم نے اس کا آغاز کیا وہ یہ ہے کہ بلکہ آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم گھر تقسیم کر رہے گھروں میں کی تعمیر کے لیے ان کا جو سامان ہے وہ تقسیم کر رہے تھے اور لوگ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے تھے اور ہم جتنی مددات میں نے گنوائی ہیں ان سب کے لیے ہم اس میں خرچ کر رہے تھے اور اس میں گھروں کی بحالی بھی تھا اس کے لیے. لیکن اب ایک نیا آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہم اپنی تاریخ کی بات کرتے ہیں تاریخ اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار ایک جگہ پہ موجود تھے اور وہ مالدار تھے اور خوشحال تھے اور مہاجرین جب مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آئے ہیں تو مہاجرین لٹے پھوٹے تھے, ان کے گھر بار وہ ادھر ہی چھوڑ کے آ گئے, بیوی بچے چھوڑ کے آ گئے, تو خالی ہاتھ اللہ کے لیے وہ وہاں سے نکلے اور وہ مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ دیکھیں نا اسلام یہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے یا آپ کا محلے والا جو ہے یا آپ کے قریب کا رہنے والا وہ تکلیف میں ہو اور آپ خوشحالی میں ہوں تو آپ کو اس کا خیال نہ ہو. اسلام کا یہ نظام ہے نہیں. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ جو تھے جو مہاجرین تھے ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انصار کو بلایا اور انصار کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ یہ جو ایک انصاری ہے وہ ایک مہاجر کو اڈاپٹ کر لے, انہیں بھائی بھائی بنا دیا, اخوت کا رشتہ قائم کر دیا جسے مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جی بالکل. سو ایک انصاری نے ایک مہاجر کو اپنایا اور اس کو پوری طرح اس کی ذمہ داری اٹھا لی, یہاں تک اٹھائی کہ بعض صحابہ جو تھے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے کاروبار کا آدھا دے دیا ماشاءاللہ, کہ بجائے اس کے کہ آپ میرے سے مانگو, یہ تمہارا سیٹ اپ ہے, یہ کاروبار ہے, اس کو اب آپ خود سے کاروبار کریں. اور تو یہ بہت بڑی قربانی تھی. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اب جو صورت ہے متاثرہ علاقوں میں وہ بالکل مہاجرین کی سی ہے, یعنی وہ اسی دکھ میں بالکل بے سر و سامان ہے, چھت نہیں ہے اور کاروبار اور فصلیں سب کچھ تباہ ہو چکی ہیں. تو ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم جتنے اپر پنجاب کے یا جتنے وہ لوگ جو الحمدللہ متاثر نہیں ہیں ان سے ہم گزارش کریں کہ وہ بطور فیملی کے ایک فیملی کو اڈاپٹ کر لیں اور وہ خود تشریف لائیں. پیغام ٹی وی اور زمزم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ رابطہ کار کا ذریعہ بنے گا, سہولت کار کا ذریعہ بنے گا, وہ سہولت کار ہوگا اور اس فیملی کو اس فیملی کے ساتھ ملائے گا, وہ سروے کرے گا اور جو متاثرہ گھر ہیں ان تک جو لاہور سے تشریف لائیں, سیالکوٹ سے تشریف لائیں, اسلام آباد سے کہیں سے بھی اپر پنجاب سے لوگ آئیں, کراچی سے آئیں, تو وہ ان کو ان فیملیوں تک پہنچائے گا. تو آئیڈیا یہ ہے کہ یہ فیملی پوری آئے اور یہ جو گھر کے سربراہ ہیں یہ یہاں جو متاثرہ گھر کے سربراہ ہیں ان سے ان کو اپنی معاونت دیں, وہ گھر کی بحالی کے لیے ہو, وہ دیگر مددات میں ہو. ٹھیک ہے. اور جو ان کی مسز ہوں گی وہ متاثرہ گھر کی کے جو فرد ہیں ان کی مسز کے ساتھ ان کو تحائف دیں, ان کی جو ضروریات کی چیزیں وہ دیں ہیں, ان کے بچے ان کے بچوں کے لیے تحائف لے کے آئیں تاکہ یہ محبت بڑھے, یہ مودت بڑھے, اخوت کے رشتے دوبارہ سے قائم ہوں اور اسلام کے جو خوبصورت نظام ہے بھائی چارے کا اس کی عملی مثال پھر سے ایک دفعہ سامنے آئے. انشاءاللہ ایسا ہوگا نعیم صاحب. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نے مواخات کا ذکر کیا اور مجھے یہ چیز دوبارہ سے ریوائیو کروانے کی ضرورت تھی, وہ اس لیے بھی کہ جہاں جہاں ہم دیکھے سنے جاتے ہیں وہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو, ہمارے اپنے ایسے لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں یا ایسے لوگ جو مقیم ہیں پاکستان سے باہر, اگر وہ اس طرح سے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اور نعیم صاحب آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پیغام ٹیلی ویژن کے ریفرنس سے وہ لوگوں سے ملنا چاہ رہے ہیں. بلکہ یہاں پہ تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کرنا چاہتے ہیں, جو ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ہم ان کو ویلکم کریں گے. ایک ایک فیملی آئے ہمارے پاس اور اناؤنس کرے کہ ایک فیملی کو کس طرح سے وہ لے کے چلنا چاہتے ہیں, بھائی چارے کی جو فضا ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت آئیڈیالوجی ہے ہمارے دین کی, ہمارے مذہب کی, ہمارے کلچر کی, ہماری روایات کی, اور یہ ہمیں سبق جو ملا ہے اب اس کے عمل کا وقت ہے. نعیم صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ انفراسٹرکچر جو گھروں کی بحالی کا ہم کام کر رہے ہیں, مساجد کی بحالی کا ہم کام کر رہے ہیں جس پہ گفتگو ہو رہی ہے, اس میں وقت یقیناً درکار ہے. تو ایسے لوگ جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جو پرسنلی خود وہاں پہ آنا چاہتے ہیں یا خود وہاں پہ آ کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں. جی. جو لوگ اڈاپٹ کرنا چاہیں گے ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ انہیں بار بار اگر وہ ان کے لیے آنا مشکل ہوگا تو وہ ہم انہیں تجویز کریں گے کہ وہ بار بار بھلے نہ آئیں, وہ ایک دفعہ تشریف لائیں اور آ کے کام کا آغاز کروائیں اور پھر انشاءاللہ جو زمزم ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ ان کو اپڈیٹ رکھے گا. جی.
اور رابطہ چونکہ اس فیملی کو اس فیملی سے ہوگا براہ راست، اور لیکن ہم جو ہماری بیچ میں جو رابطہ کار ہونا ہے اور ہمارا یہ جو فریضہ ہوگا، اس میں یہ رابطے سے بڑھ کے اس طرح ہوگا کہ ہم اس کام پہ نظر رکھیں گے کہ وہ کام اب کس فیز میں ہے، اب کس فیز میں چلا گیا ہے، کب مکمل ہوگا. تو ہم اس میں یہ جو سہولت ہے یہ انشاءاللہ تعالی آخر تک دیں گے جب تک کہ وہ گھر مکمل نہیں ہو جاتا. اور اس سلسلے میں جو دوسری بات ہے جو ایک کہہ لیں کہ خوبصورتی ہے اس آئیڈیا کی، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بھائیوں کا یہ اصرار تھا جب وہ راشن تقسیم کرنے کی بات تھی، تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم خود جائیں، ہم اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پھر اس کے لیے مسائل پیدا ہوئے، لوگوں میں بات جو ہے وہ مسائل کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا یا بہت تھوڑے پیمانے پہ ہوا. تو اب وقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کریں، اپنے اطمینان کے لیے وہ خود پہنچیں اور اس فیملی کو دیکھیں، اس سے ملاقات کریں، ان کی بستی کو دیکھیں اور ان کے کام کا آغاز کروائیں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو وہ چاہتے تھے سو وہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو کریں گے ہم اس پہ شروع سے لے کے آخر تک اس کے جو اس کی جو پوری تفصیل اور ڈیٹیل ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم معاونت کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب، یہ بھی فرمائے گا کہ مساجد کی بحالی، ان کی تعمیر کے حوالے سے بھی ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، تو ایسی آئیڈیالوجی بھی کوئی سامنے آ رہی ہے کہ ایک مسجد کے حوالے سے کام کر لے، یا ایک اگر بڑی مسجد یا وہاں کی انتظامیہ اگر زیادہ لوگوں پہ مشتمل ہے وہ 2 یا 3 مساجد کو اڈاپٹ کرے، ان کے جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرے، تعمیر کو کنٹرول کرے، جو وہاں سے منسلک لوگ ہیں ان کی سیلریز کے حوالے سے ان کو امداد فراہم کی جائے. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل. اس میں اگرچہ ابھی تک ہم نے اس پہ مساجد کے حوالے سے نہیں کیا کہ ایک مسجد دوسری مسجد کو اڈاپٹ کرے، لیکن ہم نے یہ ضرور شروع کیا ہے کہ جو مساجد ہیں، چونکہ مساجد جو ہیں وہ روحانی غذا ہے. جیسے آپ کو جسمانی غذا چاہیے ہوتی ہے، وہ خشک راشن کی صورت میں ہو، وہ پکے ہوئے کھانے کی صورت میں ہو، اسی طرح مساجد جو ہیں وہ زندگی ہیں، وہ روح کی زندگی ہیں. تو جب ہم باقی گھروں کی بحالی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کی مسجد کی تعمیر جو ہے یا اس کی بحالی اولین ترجیح ہوگی، اس لیے کہ اس پر آخرت کا انحصار ہے. تو اس کے لیے ہم نے کام کا آغاز کیا ہوا ہے، اور جن جن علاقوں میں مساجد جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا ہے وہ اللہ کی توفیق سے انہی گھروں کے ساتھ ملا کے ہم اس کی تعمیر کے لیے اس وقت کاوشیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب، ایک لاسٹ کوسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ڈیفینیٹلی مجھے پتہ ہے کہ آپ فیلڈ میں ہیں اور مشکلات بھی ہیں، پھر نیٹ ورکنگ کا بھی کچھ ایشو ہے، بڑی مشکل سے آپ سے رابطہ ہوا. یہ فرمائیے گا کہ جو گھروں کی تعمیر کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ جو ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے اور سر انجام دینے کی ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے. یہ فرمائیے گا کہ لوگ کیا خواہش کر رہے ہیں کہ ان کے گھر کنکریٹ کی جائے، ان کو باقاعدہ اینٹوں کے گھر بنائے جائیں، لینٹر باقاعدہ بنائے جائیں، کیونکہ کچھ سروے میں یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ کچے گھر ہی چاہتے ہیں، لوگ کنکریٹ کی چھت نہیں چاہتے، وہ لوگ ایسی چھتیں اور ایسے مکان ہی چاہ رہے ہیں جیسے وہ بناتے تھے. تو آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا ڈیمانڈ ہے لوگوں کی؟ نہیں، ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جس پریشانی میں ہیں وہ بالکل بھی ان کی خواہشات کو بہت بڑی نہیں ہیں، اور وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ اب ایک صورت بن گئی ہے تو ہم کہیں کہ ہمیں کنکریٹ کے بنا کے دیں اور ہمیں لینٹر ڈال کے دیں. ایسا کوئی مطالبہ ہمارے سامنے نہیں آیا. لوگوں کو چھت چاہیے. جن لوگوں کا کچا مکان تھا اور انہوں نے کوئی اوپر لکڑی کے چھت ڈالی ہوئی تھی، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں بھلے آپ لکڑی کی بنا دیں، ہمیں بنا دیں. اگرچہ جو ہم کر رہے ہیں وہ لکڑی کی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو الحمدللہ ٹیئر گارڈر کے ساتھ جن کی چھتوں کا معاملہ ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کے جو گیٹ ہیں وہ لوہے کے اچھے والے گیٹ دے رہے ہیں. سو ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ تو ہر شخص اور ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ کیا کرنا چاہتی ہے یہ ان پہ ہے. تو ہم جو کر رہے ہیں، ہم اللہ کی توفیق سے جو پارشل ڈیمیج ہیں، جو چھتیں جن کو چاہیے ان کو ہم ٹیئر گارڈر اور ان کا جو دروازہ ہے اور ونڈو ہے اور اس کے ساتھ جو مٹیریل کی صورت میں جو چیزیں چاہیے وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اسی وجہ سے یہ ہم اس کا بجٹ جو رکھتے ہیں وہ 2 لاکھ کا رکھتے ہیں، ورنہ تو یہ بڑھ جائے. اور اگر ہم لینٹر والی چھت ڈالنا چاہیں یا کنکریٹ میں جائیں تو پھر وہ کوئی مکان بھی 5 لاکھ میں اس مہنگائی میں اور اس صورتحال میں پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، ایک کوئک سا آنسر دے دیجیے گا. اس سارے معاملے میں جو وبائی امراض ہیں تو وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، دوسرا جن گھروں کو دوبارہ لوگ آباد کرنے جا رہے ہیں، پارشنلی جو ڈیمیج ہیں یا جن کا کچھ حصہ نقصان ہوا لیکن وہ گھر ابھی قائم ہیں، اس صورت میں کیا رہا جا سکے، وہاں پہ یہ موذی جانور بہت پائے جا رہے ہیں، سانپ، پھر نیولے اور اس کے بعد بچھو، چوہے، لوگ ان سے بھی بڑے تنگ آ رہے ہیں، پریشانی. اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ کیسے
रेस्क्यू किया जा रहा है और किस तरह सिक्योर किया जा रहा है लोगों को? इसमें निज़ामी साहब लोग परेशान हैं, ये बात आपकी ठीक है। इसमें उनको परेशानी है। तो उनके जो बच्चे हैं, मैं खुद एक बस्ती में गया तो वहाँ जो बच्चे हैं, जब उनसे बातचीत हुई तो यानी बच्चों को जब उनको प्यार बांटने की कोशिश की तो बच्चे कहने लगे कि चाचू आपको पता है कि यहाँ में सांप काटते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ी तकलीफ से बात थी। मैंने कहा बेटा फिर आप लोग क्या करते हैं, कहाँ सोते हैं? तो उन्होंने फिर मुझे इशारा करके बताया, उन्होंने दरख्त के साथ चारपाई बांधी हुई थी कि हम ऊपर सोते हैं दरख्तों के साथ चारपाई बांध के। तो ये मसाइल हैं, लेकिन ये कि इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके निज़ामी साहब फौरी तौर पे इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है कि लोगों को मकान बना दिए जाएं, उनकी छत उनको डाल दी जाए ताकि बच्चों को वो घर के अंदर दरवाजा बंद करके बच्चों को कमरे में सुलाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई हल हो नहीं सकता। पानी अगर इर्द गिर्द मौजूद है तो पानी के अंदर से किसी वक्त कोई भी चीज निकल सकती है। तो इसका हल यही है कि लोगों को घर जो है वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है उनको उनका घर जो है वो मुकम्मल करके दिया जाए। और हमारे हदफ में अल्लाह की तौफीक से ये शामिल है, अब जो मैंने आपको तफसील बताई ये हम कर चुके हैं। और हमारा हदफ ये है कि इंशाअल्लाह ताला हमने 10,000 मजीद खेमे और 5,000 मकानात की तामीर हमने करना है इंशाअल्लाह। इस माह में इंशाअल्लाह 500 मकान की तामीर हमारी करीब होने को है, इंशाअल्लाह वो मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। 5,000 मकानात की हम तामीर करेंगे और हमारी ख्वाहिश यही है और लोगों से हम अपील भी ये करते हैं कि आप एक तो इसमें आगे बढ़ें, खुद आएँ और एक फैमिली को थामें, उनका हाथ थामें और ये जल्दी थामें, इसमें ताखीर ना करें। लोगों का एक एक लम्हा जो है वो एक एक दिन और एक एक रात मुश्किल से गुजर रही है। ठीक है, वक्त बहुत कीमती है लोगों का डेफिनेटली, और वक्त कैसे गुजर रहा है ये उनसे पूछें जो इस वक्त बेसर सामानी की कैफियत में सड़कों पे या दरख्तों के नीचे पनाह लिए हुए हैं। बहुत शुक्रिया नईमुर रहमान नासिफ साहब, कोऑर्डिनेटर जमजम वेलफेयर ट्रस्ट, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। लें जी, जो डिटेल्स थी वो शेयर की हमने और जो काम करने वाले हैं उसके हवाले से आपको आगाह भी किया और आपसे रिक्वेस्ट भी की है कि जो फैमिलीज हमसे रब्ता कर रही हैं मोस्ट वेलकम। आइए, पैगाम टेलीविज़न का नेटवर्क आपके साथ मौजूद है, जमजम वेलफेयर ट्रस्ट का नेटवर्क आपके साथ मौजूद है। आप जो भी काम करना चाहते हैं खैर के हवाले से वार्म वेलकम। मेरे साथ यहाँ पे आइए, बैठिए और फैमिली अडॉप्ट कीजिए और जो भी आपसे बन पड़ता है वो करें। जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे जो फील्ड के लोग मौजूद हैं, जमजम वेलफेयर ट्रस्ट के लोग मौजूद हैं, पैगाम टेलीविज़न के लोग मौजूद हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।